السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج کی نکاح سیریز میں ہے تحفہ نکاح پارٹ 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تحفہ نکاح پارٹ 5۔ ہر لڑکی کو سسرال میں رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کی شادی کی فکر کرتے ہیں اور اچھا گھرانہ اور داماد تلاش کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں وہ دلہن بن کر جاتی ہے اسے سسرال کہا جاتا ہے۔ اب یہی لڑکی کا گھر ہے، یہیں اسے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے ہر لڑکی کو سسرال میں رہنے سیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ماں باپ، بھائی بہن، خالہ، ماموں وغیرہ کے رشتے کے ساتھ ساتھ سسرال کے رشتوں، ساس، سسر، دیور، نند کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ماں باپ کی عزت، گھر کے بڑوں کا احترام اور بچوں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ادب و احترام اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1919۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کے عنوان پر بتائی گئی باتوں کا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ نکاح کا رواج شروع دن سے رہا ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ دوسرا اہم پیغام یہ دیا گیا کہ رشتے طے کرتے وقت مال و دولت، خاندان اور خوبصورتی سے زیادہ دینداری دیکھنی چاہیے۔ تیسری نصیحت یہ دی گئی کہ نکاح کے موقع پر فضول خرچی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 22 جگہوں پر مختلف انداز میں فضول خرچی سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ چھٹا پیغام یہ دیا گیا کہ اسلام میں شوہر کے ذمے بیوی کے کئی حقوق واجب کیے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حق مہر ادا کرنا بھی ہے۔ ساتویں نصیحت عورت کو یہ دی گئی کہ کسی کی نکاح میں آ جانے کی وجہ سے اس پر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اس کی فرما برداری کرے اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ آٹھویں ہدایت یہ دی گئی کہ بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے۔ نواں حکم یہ دیا گیا کہ بچے کی پیدائش پر 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے آفتوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ 10ویں نصیحت یہ دی گئی کہ ہر لڑکی کو سسرال میں رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ نکاح فطری خواہش پوری کرنے کا آسان راستہ ہے۔ اسلام نہ تو جنسی تسکین کے لیے مرد و عورت کے درمیان کسی بھی طرح کے ناجائز و حرام تعلق کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جنسی تسکین کے جذبے کو سرے سے منع کرتا ہے، بلکہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت اور توالد و تناسل کے لیے اسلام انسان کو ایک درمیانی راہ اپنانے یعنی نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ اس کی عفت و عصمت بھی محفوظ رہے اور نسلوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ نکاح میں فضول رسموں اور فضول خرچی سے بچو۔ مال و دولت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن ہم عام زندگی میں فضول خرچی کرتے ہی ہیں۔ شادی کے موقع پر زیادہ ہی فضول خرچی اور اسراف سے کام لیا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکواتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں اور کچھ پھینک دیتے ہیں، اور اب تو بہت سارے لوگ دولت کے گھمنڈ میں مہمانوں کو دور دراز علاقوں حتیٰ کہ دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں شادی کی پارٹی دیتے ہیں۔ یہ سب کام محض اپنی بڑائی ظاہر کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے جذبے کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہ سب فضول خرچی میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے مالوں کو بیہودہ کاموں میں مت اڑاؤ، یقین جانو
کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 27 ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب کھاؤ پیو، صدقہ کرو اور پہنو، مگر شرط یہ ہے کہ اسراف و فضول خرچی اور تکبر و گھمنڈ نہ کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3605۔ شادی کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے۔ نکاح ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایسے خوشی کے موقع پر اسلام میں جائز حدود میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے۔ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے نکاح کیا تو کھجور لٹائی تھی۔ سنن کبریٰ بیہقی، حدیث نمبر 15079۔ اگر مسجد کی بے ادبی وغیرہ کا اندیشہ ہو تو چھوارے لٹانے کے بجائے تقسیم کرنا بہتر ہے۔ گانے اور میوزک سننے سے زمین میں ڈھسنے اور پتھروں کی بارش کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آج کل میوزک اور گانا اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی محفل اور خوشی کا موقع گانے اور میوزک سے خالی نہیں رہتا۔ اس کے بغیر تو سارا مزہ پھیکا سمجھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ میں بھی یہی حال ہے۔ ناچ گانے اور میوزک کے بغیر شادی کو نامکمل اور ادھورا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہی چیز اللہ کی ناراضگی اور غصے کے سبب ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بہت سے کام ذکر کیے اور اس کی وجہ سے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی۔ ان میں سے کچھ گناہ یہ بھی بتائے کہ لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور دوستوں کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، گانے والیوں اور گانے باجے عام ہو جائیں، شرابیں بھی پئیں تو اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلیں بگاڑ دیے جانے اور پتھر برسنے کا انتظار کرو اور دوسری نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح در پہ آئیں گی، جیسے کوئی ہار کاٹ دیا جائے اور اس کے دانے پہ در پہ گرے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2211۔ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا سب سے اچھا انسان اور کامل مومن ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے اچھا یا برا ہوتا ہے۔ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ شریف اور اچھا انسان کہلائے گا، اور جن کے اخلاق برے ہوں گے تو وہ برا آدمی کہلائے گا۔ ہر آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اس لیے جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور بیوی، بچوں اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ لطف و محبت کا معاملہ کرتا ہوں۔ ترمذی حدیث نمبر 2612۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بتایا گیا ہے اس پہ خود بھی عمل کرے اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ حق معاشرے میں پھیلے اور ہم سب اسلام پر چلنے والے بن جائے۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سیریز کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔